لله من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے پڑھیے بھیا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ جل جلالہ عما نوالہ اعظم شانہ وتم برہانہ عز اسمہ بحمد و ثنا حضور سرور کائنات مغفر موجودہ بزم زینت کائنات غم سارے جہان حامی بے قسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دربار گہربار وچ ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد واہ خالق کائنات اس محفل دا سجاونا اور سارے دا آمنا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے ماشاءاللہ اس محفل دی صدارت فرما رہے ہیں صاحبزادہ پیر سید غلام مصطفیٰ صاحب بخاری اور اسی انہاں دے حکم نال حاضر ہو گئے ہیں تواڈے سامنے اج دے موضوع جڑے میرے ذمہ لائے نے وہ دو موضوع ہیں لیکن کوشش کراں گا اسے ایک ہی آیت میں سمیٹ کے نام لیا ایک موضوع جڑی اسی مہینہ چلتا بھی ہے وہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاری ہے اسی اللہ والے نال بڑی عقیدت رکھنے بڑا پیار کرنے ہیں انہاں دے در تے حاضر بھی ہونے ہیں فیض حاصل کرنے ہیں دوسری ساری عقیدت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نال ہے کچھ لوگ ایسے نے جڑے سانو تانو تشریح کا نشانہ بناتے وہ آخر نے جی تسی قرآن نہیں پڑھتے جی قرآن کی آخر ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ اسی تیری ہی عبادت کرنے ہیں اور تیرے کو ہی مدد مانگنے ہیں نماز تسی آخر ہو اسی اللہ تیرے کو منگنے ہیں جدو سلام پھیرتے بہر آندے ہو کدے ٹر جاندے ہو داتا صاحب کدے بابا صاحب کدے خواجہ صاحب کدے کدائیوں کدے مدینے ٹر جاندے ہو اور کچھ ہے عمل کچھ ہے زبان نال تاخدے ہو اللہ تیرے کو منگنے ہیں اللہ تیرے کو منگنے ہیں نماز جب ہاتھ باندھتے کھڑوتے ہو اقرار کرے اللہ تیرے کو منگنے ہیں تے جدو سلام پھیرا تا تہاڈا عمل ہو گیا کدے مدینے والے کو منگدے پے ہو کدے کسے در تے جا رہے ہو کدے کسے در تے اج اسی ویکھنا ہے کہ آیا جڑا اسی آکھنے ہیں وہی کرنے ہیں کہ غلط نہیں کدے کر رہے ہیں اسی جڑا کچھ نماز وچ آکھنے ہیں وہی باہر آ کے کرنے ہیں سمجھ دا فرق ہے کسی شاید بڑا پیارا تھا کتاب فطرت کے سرے ورگ پہ سرے ورگ کیوں بولتے ہیں پہلا صفحہ کتاب فطرت کے سرے ورگ پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا رقم زمان ہوتا ہے لکھو ہے کتاب فطرت کے سرے ورگ پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود و لہو قلم نہ ہوتا
کتاب فطرت کے سرے وال پہ جو نام احمد رکھا ہوتا یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود و لوح قلم نہ ہوتا۔ تیرے غلاموں میں جو نمایاں تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں جو نمایاں تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے کتاب خیر الامم نہ ہوتا۔ پھر آخدا یا رسول اللہ تسی تشریف نہ لیا ہوا تا قرآن علی نعمت سانو نہ ملے گا، یہ قرآن ملا ہے تو تواڈے وسیلے نال سہارے نال صدقے نال غلاموں میں تیرا نمایاں عکس کرم نہ ہوتا، بارگاہ ازل سے کتاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روئے حق سے نکاح ہوتا، نہ روئے حق سے نکاح ہوتا، نہ ظلمتوں کا حجاب ہوتا۔ یا رسول اللہ اگر تسی تشریف نہ لے آوا تو رب دا دیدار کتنے کرنا سی؟ نہ روئے حق سے نکاح ہوتا، نہ ظلمتوں کا حجاب ہوتا، جی میں ظلم و ستم ہو رہے ہم پہلے یا رسول اللہ انہیں جاری نہ میرا ایتا تواڈی کرم نوازی ہوئی تے ظلم و ستم نہیں ہو گئے۔ نہ روئے حق سے نکاح ہوتا، نہ ظلمتوں کا حجاب ہوتا، فروغ بخشے نگاہ جلفہ اگر چراغے حرام نہ ہوتا۔ اسی یہ آخرے ہیں کہ محبوب دا در تے اللہ والیاں دا در یہ غیر دا در ہے ہی نہیں۔ انہاں کو جامنا اللہ کو ہی جامنا ہے، اسے غیر کو جامنا نہیں ہے۔ صحیح بخاری ہے، راوی حضرت عطا ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تابعین جو ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ شاگرد ہیں، بیٹھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا علا اریکا امراتن من اہل الجنہ، اے عطا بن ابی رباح تینوں جنتی عورت نہ دکھا چھڑا، جنتی عورت نہ دکھاواں۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں بلا کیوں نہیں، میں نے انہیں پتا چل جاوے فلاں عورت جنتی ہے، علم کی اضافہ ہوئے گا، میں نے ضرور بھی کھاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حاضر المرأة السوداء، فرمایا او جڑی کالے رنگ دی عورت ہے نا، فرمایا وہ یقیناً جنتی ہے، سبحان اللہ، یقیناً جنتی ہے۔ عطا بن ابی رباح بھی تو پھر عام تو نہیں ہے نا، پھر شاگرد عبداللہ بن عباس دے آخر کیڑی دلیل تسی کہہ رہے ہو؟ فرمایا حاجے تئی تا دنیا دا نظام چلتا بھی ہے، اس کے بعد پھر موت آوے گی، پھر قبر حشر دا منظر ہوئے گا، پھر حساب و کتاب ہوں گے، پھر اللہ کے طرف فیصلے ہوں گے، پھر جنت جہنم ملے گا۔ بڑے تو کیڑی دلیل ہے کہ تسی کہہ رہے ہو کہ عورت یقیناً جلتی ہے؟ آپ نے فرمایا دلیل میں بڑی پاور آئی ہے، فرمایا آتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے عورت آئی محبوب کرو، آئی محبوب کرو، آتے آخری ہے فضل اللہ علی، یا اللہ میرے واسطے دعا کرو، کیسی دی اتنی اسرو اتنی اتکشف، یا اللہ میں جو مرگی کا دورہ پیدا ہے میں پردہ ہو جانی ہے، فضل اللہ علی میرے واسطے دعا کرو۔ اور صحابہ جانتے نہیں سن کہ اللہ ہر جگہ سنتا ہے، مسجد جانا چاہیے ہے نا، یا گھر میں بدہائی میں چکے پہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ چکے ہاں مالک میرا مرگی کا دورہ جو ہے یہ بیماری ان صحیح کر دے، سیاہ دے دے، لیکن صحابہ کا نظریہ کیا عقیدہ ہے کہ اللہ سنتا ہر جگہ ہے، لیکن محبوب کی بارگاہ میں جلدی سن لینا ہے، جلدی سن لینا ہے، کہاں چلتے محبوب کی بارگاہ چاہیے، پھر محبوب کو چلو آگئی، صحابی نے چلو سمجھ لو میرے فرض، میں انہیں بہت فکر سوچ کے لیے چلو ہو سکتی ہے غلطی کر گئی، اور محبوب کو چلو آئی کہ محبوب جھڑکی دے دیں دے، جھڑکی دے دیں دے، جو عورت ہے اپا کہنا جی ناکہ صلح کلے چلے غلطی کر بیٹھی، جانا تا اللہ دے در تے ہاں تے آ گئی محبوب کو تے محبوب جھڑک دے دے، او غلامہ چلی جا، میں تا کلمہ پڑھاون آیا، میں نماز دے مسائل سکھاون آیا، روزے دے مسائل سکھاون آیا، میں کہ تواڈی بیماریاں صحیح کرن آیا۔ محبوب نے نہیں فرمایا، محبوب نے کمال فرمائی، سبحان اللہ، کمال فرمائی، فرمائی ان شیتی صبرتی ولکن جنہ ان شیتی دعوت اللہ، اے آپ کی تو انہیں جنت نہ دے چھٹا، سبحان اللہ، آپ کی تو انہیں جنت دے نامے کر دے وہاں، جنت سرٹیفکیٹ دے دے وہاں، یہ آپ کی تفاضل اللہ دعا چا کرنا، چیز ایک منگن آئیے، ایک چیز منگن آئیے،
میرے کریم سے اگر کسی نے قطرہ مانگا دریا بہاری ہیں در بے بہاری ہیں ایک چیز مانگی ہے محبوب نے فرمایا آخی تا دعا کر دینا آخی تا جنت تیرے نامے کر دینا جنت تو دے سکتا جڑا مالک ہی نہ ہوئے اے حکمہ ہے کہ انہاں میں مالک نہیں تو کسی نے دے سکتا نہیں اے وہ چیز دے سکتا جنہاں مالک ہوا تے محبوب نے جڑا بڑا انعام دیتا ہے چیلنج ہے فرمایا آپ کی جنت ہے چھڑنا اے تو کی پتا چلا جنت بھی محبوب مالک ہے امام اہل سنت فرماتے ہیں بین کے واسطے خدا کو عطا کرے بین کے واسطے خدا کو عطا کرے آشا غلط غلط یہ حوث کسی بے قصر کی ہے فرمایا وہ بھی فکر کا ہو سکتی ہے جنہوں قرآن کی ہوا نہیں لگی جنہوں حدیث کی ہوا نہیں لگی فرمایا جنہوں قرآن کے حدیث کی تھوڑی کی ہوا لگی ہے نا فرمایا سمجھ گئے جو کچھ ملنا ہے در مصطفیٰ کو ملنا ہے سبحان اللہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ملنا اس واسطے جدو صحابیہ آئی کہ آقا علیہ السلام نے جھڑکی نہیں دی بجایا نہیں بلکہ انعام فرمایا چاہے تا دعا کر دینا چاہے تا جنت عطا کر دینا قربان جمع صحابیہ کو عرض کر دی یا رسول اللہ اصبر اللہ کی بیماری بندن کی غلط رکھ دیتی ہے لیکن صحابیہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں صبر کرنی ہے جنت عطا فرما میں صبر کرنی ہے جنت عطا کر دیو محبوب نے فرمایا ہو گئی جنت مل گئی اور دیکھو اختیار کیا چیزیں چکا دو کہ یا دعا کرا لے یا جنت لے لے اور اختیار کا ختم ہو گیا نا لیکن امام علیہ السلام نے فرما دیتا میرے کریم سے اگر کسی نے قطرہ مانگا تو یا بہاری انہوں نے بہاری ہے اور بھائی اختیار کا موقع دیا لیکن ہم بڑا عرض کر دیئے یا رسول اللہ دعا تا فرماؤ ایک پردہ تا نہ ہوا ٹھیک ہے بیماری نہ ہوئے لیکن بے پردہ تا نہ ہوا تے محبوب نے کوئی نہیں فرمایا بس تیرے اختیار موقع دیا ہونا اور اللہ پاک نے فرمایا مسائلہ فلا تدہر کوئی سوالی آ جائے کوئی منگتا آ جائے فرمایا جھڑکنا نہیں یہ سوالی بڑھتے آ گئی ہے تو انہیں ادا کر محبوب نے آقا فرمایا ٹھیک ہے دعا فرما دینے ہیں بیماری راسی لیکن بے پردہ نہیں ہوئے گی اور کیا ہم دسو اس صحابی نے قرآن نہیں پڑھا سی انہوں یہ آیت نہیں آنی سی توڑے عقیدہ مند ہے تصور کر دے کہ صحابی ہوئے تھے نماز نہ پڑھے نہیں ہو سکتا نا پھر ہر نماز یا کنا بدو یا کنستین تملی ہے پھر انہوں قرآن کی آیت نہیں سمجھ آئیے اور سمجھ آئی سی ساڑھا نظریہ کے عقیدہ جڑا ہے وہی صحابہ کا نظریہ سی فرمایا در مصطفیٰ در خدا ہے در مصطفیٰ در خدا ہے غیر ہے ہی نہیں غیر ہوئے تو شرک ہوئے یا بدعت ہوئے فرمایا یہ اللہ کا در ہے کہاں صحابہ نے رخ ہے جو بھی کیتا ہے تو مصطفیٰ دے در کا کیتا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ حدیث پاک دے راوی آپ فرماتے ہیں ان رجلا درید البشر ایک نبینا شخص آقا علیہ السلام دی بارگاہ حاضر سبحان اللہ حضرت آخر ہے فدعو اللہ یعافینی یا رسول اللہ میرے واسطے دعا فرماؤ اللہ میں نو اکھاں دے سبحان اللہ اللہ میں نو اکھاں دے دے آقا علیہ السلام نے وہی لفظ فرمایا ان شیطا صبرتا فہو خیر اللہ سبحان اللہ ان شیطا دعوت اللہ میرے غلامہ اگر صبر کری تو تیرے واسطے جنت ہے سبحان اللہ اگر آنکھی کا دعا کر دے نہ لکھا تا کر دے سبحان اللہ اور جب صحابی نے جواب دیتا ہے نا آقا یا رسول اللہ توڑے بارگاہ چلما 50 سال یا 60 سال کے دیداری نہ کر سکا پہلا کی ہو یا رسول اللہ بس میرے واسطے دعا کرو اللہ کھا دے دے توڑی بھلائی اختیار کیجئے جنت کا میں بھی جانی ہے نا یا اللہ بھی دے دیو تاکہ تیرے کھانا توڑی زیارت بھی کر لوا دیدار بھی کر لوا تے محبوب نے نہیں فرمایا کہ میں تو صرف کلمہ پڑھانا ہے میں تو صرف کلمہ پڑھانا ہے نماز مسئلے سکھاونے نے پر بھی توڑی بیماریاں صحیح نہیں کرنیاں بلکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلامہ اگر میں خود تیرے واسطے دعا کر دے مانا سبحان اللہ اللہ تیری مشکل حل کر دے سی تے جڑے قیامت تے میرے غلام انہاں دا کی بنے گا اور محبوب نے ساڈے بارے میں سوچا ہے سانوں بھی معلوم نہیں
اسالک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ۔ اے اللہ مگنا تیرے کولوں، تیری بارگاہ وچ توجہ ہونا کیتے صدقے نال نبی رحمت محمد مصطفیٰ دے صدقے نال۔ اے خود محبوب نے سکھایا کہ اللہ کو منگو وسیلہ میرا لیو، وسیلہ میرا لیو۔ پھر صحابی چلے گئے، وضو کیتا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے علیحدہ بیٹھ گئے، جا کے دعا کی تھی، دعا کرنے کی کہتے ہیں یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ تغدا اللہم شفیع فیہ۔ اے اللہ تیری بارگاہ چاہنا ایک اللہ نہیں محبوب نو لے کے آ رہی ہیں تے تو محبوب آخر نے یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ جا رہی ہیں، ایک اللہ نہیں قانون لے کے جا رہی ہیں، قانون لے کے جا رہی ہیں۔ مالک میری اس حاجت نو پورا فرما دے، میری نظر صحیح کر دے۔ اور صحابہ کہندے نے المستدرک علی صحیح حدیث موجود ہے، فرمایا بس حضرت غلام نے دعا کی تھی، بس دعا کرتے ہاتھ پھیرے نے نبی نے اس سے بیٹھ آیا تو اکیا اس سے بیٹھ سبحان اللہ، اکیا اس سے بیٹھ پے محبوب کو دعا کر دے تے مسئلہ حل ہو جاویا۔ لیکن جدوں محبوب دا ظاہری وصال ہو جاویا، کسی غلام کو کوئی پریشانی ہو گیا، وہ کیویں حل ہو گیا؟ محبوب نے طریقہ کیا دسا، فرمایا جنوں بھی کسی نو پریشانی ہوے فرمایا 2 رکعت نفل پڑھے تے ایں دعا چا منگے میرے وسیلے نال، میرے سہارے نال، میرے صدقے نال دعا چا منگے اللہ ان دی مشکل حل کروا دے۔ سبحان اللہ۔ یہ عمل صحابہ نے عمل کیتا بھی صحیح۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دور خلافت سی، ایک بندے نے عثمان غنی نال کام ہا، مسند امام احمد بن حنبل حدیث پاک ہے، کام سی تے کام ہوندا نہیں پیا، بڑے پریشان سن۔ ملے اس سے حدیث کے راوی میں عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ ملے، یار کام عثمان غنی تو ہوندا نہیں پیا، فرمایا طریقہ میں دسنا ویکھی حل کیویں ہوندا ہے، طریقہ میں دسنا ہنے حل ہو جاسی۔ آقا کی طریقہ یہی طریقہ دسا، فرمایا 2 رکعت نفل پڑھ کے آئے دعا مانگے انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جاسی۔ وہ صحابی نے نفل پڑھے، دعا مانگی محبوب وسیلے تے سہارے نال، جدوں کہ عثمان غنی دی بارگاہ پہلے عثمان غنی ویکھدے نہیں سن، آج تک اگے آ جا بھائی سبحان اللہ، اگے آ جا، فوراً اگے بلا کے ان کا مسئلہ حل کر دیتا ہے۔ آقا ہنے عمل کیتا ہے تو نتیجہ سامنے آ گیا ہے، یعنی محبوب دی ظاہری زندگی دے وچ بھی کام دیندا رہیا ہے۔ فرمایا ہن بھی قیامت تائیں جیڑا بھی محبوب دا وسیلہ پیش کرے گا اللہ دی مشکل حل فرما دے گا، وہ دی مشکل حل ہو جائے۔ اور دیکھو صحابہ کرام سب تو پہلے اسلام دے مخاطب ہیں، سب تو پہلے محبوب نے جنہاں نو اسلام دی دعوت دیتی ہے صحابہ کرام تو عید نو سمجھن والے نہیں بلکہ اگے جام ایمان والے ہیں۔ کیا انہوں تو عید سمجھ نہیں آئی ہے بھی اللہ کو جانا چاہیے نا، اللہ کو منگنا چاہیے، محبوب اس کے واسطے آ گئے۔ فرمایا محبوب کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں، محبوب کے وسیلے نال بھی تو بننا کچھ، تاں اسی آنے کیا کا نستعین سچا ہے، سمجھ کوئی نہیں آئی قرآن۔ اسی اللہ کو مانگنے ہیں، اب محبوب نو وسیلہ بنانے ہیں۔ اسی گنہگار محبوب اللہ دے پیارے نے، انہاں دے سہارے نال اللہ دی بارگاہ توجہ کرنے ہیں، اللہ ساری مشکل حل فرما دے۔ اے تے نا محبوب دی ذات، صحابہ کرام دا نظریہ تے عقیدہ اس کو یاد ہے۔ جیڑی شے نوں تھوڑی جی نسبت ہو گئی ہے نا، انہوں بھی مشکل کشا سمجھ لیا، انہوں بھی حاجت روا سمجھ لیا۔ حضرت عبداللہ بن محب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ارسلنی اہلی الی ام سلمہ، فرمایا میرے گھر والے نے مینوں گلا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول کی دے تے بقدح من ماء، ایک پانی دا پیالہ دے، ایک پانی دا پیالہ دے دے۔ ابو مزید فرماتے ہیں ایک میرا ہی عمل نہیں، کانا اذا اصاب انسان عین او شیء، فرمایا جس سے کسی نو صحابہ وچوں یا تابعین وچوں کسی نو نظر لگ جاتی یا کوئی بیماری لگ جاتی ہے، پانی دا پیالہ بھرتا ہے تے در ام سلمہ تے حاضر ہو جاتا ہے، ام سلمہ دے دروازے تے حاضر ہو جاتا ہے۔ تے آپ کی کرتی سن اخرجت من شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا تمسک، فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے بال مبارک نقل ہیں، چاندی کی ڈبی دے وچ بند کیتے
بیٹھے ہوئے ہیں جدو کوئی بیمار نظر لگو یا کوئی بیماری والا پانی کا پیالہ لے کے ام سلمہ دے دروازے تے جاتا کہ آپ بال کڑ دیا ڈبی وچوں کڑ کے فساد صدق ہو او دے پیالے وچ گھما دینیا او بیمار پی لیندا اللہ شفا عطا فرما دیندا محبوب کے جسم دے نال چل نمے جنہ بھالا دے گزارے نے اللہ انہاں تے شفاواں رکھ دتیاں نے ایک اپنی واری نہیں فرمایا جتنی میری کوئی بیمار پیالہ پانی دا لے کے آئے ہر میری بھار ڈبے کہنے اللہ نے شفاواں عطا فرما دتیاں نے اور دیکھو والا نسبت ہوئی محبوب کے جسم نال والا نسبت ہوئی محبوب کے جسم نال او بال پانی پہ وچ ڈبدے نے تے صحابہ پیندے پے نہ پیندی ہوئے نہ مشرک ہوئے نہ بدعتی بنے نہ مشرک بنے بلکہ اللہ نے قبول فرماتے شفاواں عطا فرما دتیاں ہیں چلو وال کا جسم دا جز ہے نا چاندے جسم دے نال راندے نے جسم دا جز نے جڑے جسم دی جز بھی نہیں ہے نسبت محبوب نالے صحابہ نوں بھی مشکل کشا سمجھا انہوں بھی مشکل کشا سمجھا ہے صحیح مسلم کی حدیث بات ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت راویش کی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا ہے آپ فرماتے ہیں هذه جبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک جبہ سی جبہ اب فرمایا کہ جبہ کیندا آیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ فرمایا پہلے کتے کو کانت عند عائشہ تھا پہلے میری بہن ہمشیرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیا لما قبضت قبضتها جدو مانگا وصال ہوا اے جبہ آ گیا میرے کو اے جبہ میرے کو آ گیا اے جبہ کو کہڑا جبہ ہے فرمایا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبسها اے جبہ وہ جڑا محبوب باندھے پہلے اما عائشہ کو ہونا کہ حضرت اسماء کو تے پادے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہونا سی کی کرنے آندا ہونا کی کرنے فرمایا نحن نغسلها للمرضى یستشفى بها فرمایا جب وہ بیمار ہو جاتا ہے اس جبے جو دھونے ہیں دو جنوں بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے شفا عطا فرما دیتا ہے نحن نغسلها اے گزارے ہے استقرار کے دلالت کرتے فرمایا ہے کتی باری نہیں فرمایا حضرت اسماء کا وصال سنے کی حد تر ہجری میں جو ہے نیف صدی تو بھی زیادہ وقت گزارا ہے فرمایا بار بار دھوتا گیا ہے ہر بار اللہ نے شفا عطا فرمائی ہے جبہ جڑا چند لمے محبوب کے جسم دے نال لگا لیا وہ دے وچ کتنی شفا آ گئی ہے ایک بار نہیں بار بار دھوتے کیتا گیا ہر بار اللہ نے شفا عطا فرمائی ہے لفظ یستشفى بها آقا شفا مانگنے ہیں کینے کو اللہ کو نہیں اور جبے کو یستشفى بها جبے کو شفا مانگنے ہیں اور جبہ کیڑا ہے فرمایا محبوب کے نال نسبت ہے جبے کو نسبت ہوئی بدن مصطفیٰ نال بدن مصطفیٰ میں کمال آیا اللہ کی طرف فرمایا پھر اس جبے پر توجہ کرنا غیر اللہ پر توجہ کرنا نہیں ہوئی کیوں کہ فیض آیا اللہ پر بدن نبی کے وچ ابو فیض چلنا پھر جبے وچ آ گیا ہے صحابہ دو تے کیتی نہیں جاندے نے مشرک بھی نہیں بنے بدعتی نہیں بنے پکے عقیدے والے بنے نے موحد بنے نے اگے عقیدہ چلا ہے پھر آج اگر وہ نظریہ تے فکر تے مل سکتا ہے کہ الحمدللہ اہل سنت جماعت کو مل سکتا ہے کسی اور کو تے فکر نہیں ملے گی نظریہ نہیں ملے گا اگر تے نظریہ تے سوچ مل سکتی ہے تو اہل سنت جماعت کو یہ نظریہ مل سکتا ہے جڑا صحابہ کرام کا ہے دیکھو یہ تجسم کا جوز نہیں ہے نا جوبا صحابہ دا عقیدہ ہی برال برا ہے اگر اس پہ کو بیٹھا ہو نا دوئی پارٹی والا کہندا ہے تا مشرکی ہو گئے آتا نکل گئے دین جو نکل گئے میں کیا جھگا جناب دو دو تے پیتی جاندے اللہ کو منگدے منگدے ہی کوئی نہیں ایا کا نستعین جناب مانگدی نہیں یار اللہ کو منگیے اے جھگے کو شفاما منگی جاندے جھگے دو دو تے پیتی جاندے اور بڑیا جھگا کیندا ہے سبحان اللہ جھگا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ محبوب نے جسم میں جڑا کمال ہے اللہ نے عطا فرمایا ہے اللہ کے کمالات اللہ کی شان عطا کیتی ہوئی دی ول اسی توجہ کرنے ہیں تے پھر غیر اللہ دی ول نہیں اللہ والی توجہ ہے
تو دیکھو ثابت ہو گیا محمود دی ذات کا ذات رہی جڑا جسم دا حصہ ہے ان دے وال بھی صحابہ انہوں بھی مشکل کشا سمجھے تے پھر جڑا چند لمحے جسم دے نال شے لگ گئی ہے انہوں بھی مشکل کشا سمجھے حاجت روا سمجھے ہن اس طرح سنو صحیح بخاری کا حدیث پاک ہے بخاری پڑھ دے تو شاید ملی پر سمجھ نہیں آندی سمجھ نہیں آندی صحیح بخاری ہے راوی حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ گلن پلے باندھتے جاؤ گلن پلے بنو دیکھو جی نام ہے سورلاما تے نام ہے تانوں ایک دوسرے دی سناواں تے ایک دوسرے دی جڑے موضوع تے چلنا انشاءاللہ اینڈ میں سے چلیں گے اینڈ بھی صحیح سے کرا گے جڑے گلاں کیتے نے انشاءاللہ دو چیزیں لے کے چلیں گے صحیح بخاری حدیث پاک ہے راوی حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام تشریف فرما ہے صحابے بھی موجود ہیں ایک عورت آئی انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک چادر تحفے کے طور پہ پیش کی تھی آقا علیہ السلام نے لے کے نہ اسے سے تان فرمایا کہ کر لیں ایک جب عورت واپس چلی گئی ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کر یا رسول اللہ چادر مینوں عطا کر دو سبحان اللہ اے چادر مینوں عطا کر دیو اے درد ہوئے اما السائل فلا تنهر نہ تو ہے ہی محبوب نے لائی دے فرمایا لے غلام سبحان اللہ تو لے لے محبوب نے چادر عطا کی تھی تے گھرے چلے گئے جدو گھرے گئے تے پیچھے دوسرے جو ساتھی بیٹھے انہاں کہ یار تینوں کچھ سوچنا چاہیے تو ہی سوچ لگیاں محبوب نے ضرورت آئی تا قبول فرمایا تحفہ تے محبوب ضرورت ہے تو ہی نہ منگیا تینوں پتا تے نہ تا ہونی نہیں تو ہی نہ منگیاں تو سوچ لگیاں جڑا صحابی نے جواب دیتا ہے نا دل دی تختی تے لے کے جاج اس صحابی نے کیا کہا صحیح بخاری نے لفظ فرمایا واللہ ما سألتها الا لتكون كفن يوم اموت اخر اعتراض کرن لایو اے دنیا دی گھرنی تو بچن واسطے اے چادر نہیں منگی میں او بیت منگی نارے جہنم تو بچن واسطے سبحان اللہ نارے جہنم تو بچن واسطے منگی ہے تاکہ جدوں میں مرا اے میرا کفن بنے اے دے صدقے جہنم دی آگ تو بچ جاواں سبحان اللہ اللہ یا نبی یا نبی مرشد یا نبی یا حیدری یا علی زندہ باد آقا دنیا دی گرمی تو بچن واسطے چادر نہیں منگی سبحان اللہ کس نظریے تے سوچتے منگی ہے کہ قبر وچ جاواں گے تے کفن پا دے کہ قبر تو بھی عذاب تو بچا گا تے جہنم دے عذاب تو بھی بچ جاواں گا اے غور کرو کہتے ہیں یعنی محمود فائدہ نہیں لے سکتے صحابہ دا نظریہ تے فکر نہ دیکھو نا او جتے باپ بھی فائدہ نہ دے سکتے ماں بھی نہ دے سکتے بھائی بھی نہ دے سکتے تیرا دوست بھی نہ دے سکتے فرمایا محمود کا محمود رہے فرمایا جڑی چند لمحے چادر جسم دے نال لگ گئی ہے فرمایا او بھی فائدے بھی دیندی ہے او بھی فائدے بھی دیندی ہے فرمایا کتنی دیر محمود نے جسم دے فرمائی ایک لمحہ عورت نے چادر عطا فرمائی دوسرے لمحے زیدان فرمائی تیسرے لمحے صحابی کو عطا فرمائی پھر بھی مشکل کچھ آئی حدیث بخاری میں چاہیے میں تانوں نور کو پڑھ کے سنائی سبحان اللہ بخاری کی حدیث آئی ہے کسی اور تو جلدی بخاری پڑھو اور پڑھو تو صحیح بخاری یار تسی کہتے ہیں محدود فائدہ نہیں دے سکتے اوے محمود جسم تے چاند لمحے جڑی چادر لگی ہے صحابی دا نظریہ پھر ایک صحابی نہیں جنی جماعت بیٹھی ہے جب صحابی نے آدھی فکر سامنے رکھی نا میں تو دنیا کی گرمی تو بچن واسطے نہیں منگی بلکہ نارے جہنم تو بچن واسطے منگی ہے پھر صحابہ نے اعتراض نہیں کیتا یہ چادر کی فائدہ دے سکتی ہے اور سارے نے سمجھ لیا کہ واقعہ ہی چادر فائدہ دیتی ہے اور جتے چادر فائدہ پہ دیتی ہے تو پھر محمود کی ذات کتنی سبحان اللہ ہن جڑا ایسا کہے نا کہ محمود فائدہ نہیں دیتا پڑھ بخاری نام مراد بخاری پڑھ صحیح طرح نال بنا عشق کے جو پڑھتے ہیں بخاری انہیں آتا ہے بخاری آتی نہیں بخاری بخار چڑھ جاتا ہے بخاری نہیں آتی بخاری اگر پڑھنی ہے تو پھر کسی کامل دے ہاتھ میں ہاتھ دے پھر تیرے بخاری سمجھاوے گا کوئی کہ بخاری کیویں پڑھی جاتی ہے بنا عشق کے پڑھتا جیسے فرمایا پھر تینوں آنا کچھ نہیں ہے پھر تو قرآن ہی سمجھ نہیں آتا
قرآن پڑھ کے ہدایت پا گئے. اگر کامل کے ہاتھ چھت دے تے پڑھے تو پھر ہدایت ہے. اگر آخر نہیں کسی دی لوڑ ہی کوئی نہیں، میں جناب سیدھا سیدھا کام کر لینا ہے، اللہ کو ڈائریکٹ ہی لے لینا ہے، اے عقل لئی تے بعد وقت تیری عقل کام نہیں کرے گی. ایک لائٹ چلانی ہوے، ایک لائٹ چلانی ہے دیسی مثال تک سارے گل سمجھ آ جاوے سوکھی. اے علم تا پھر سمجھ گئے. اے لائٹ چلانی ہوے 11,000 لائٹ گزرتی پئی ہوے، سیدھی لا دے چل تو سی. پٹاکے نہیں کوئی جسے دے 11,000 لائٹ دے نال اگر ایک بڑا لائٹ لاوی چلتی نہیں، بلکہ اسے ایک چھوٹی لائٹ کرنی پیسی، چھوٹی جو پھر ٹرانسفارمر وغیرہ رکھنا پیسی، ٹرانسفارمر جو پھر کے میٹر لگانا پیسی، پھر کنیکشن کرانا پیسی، پھر ایک چھوٹی جی لائٹ چلنی ہے. اور نام رادا ایک چھوٹی جی لائٹ چلانے واسطے اتنے وسیلے لے آئی کھڑا ہے. ایک لائٹ 11,000 میں نہیں چلتی تے تو کہتا ہے رام کو میں جڑے اللہ نور سماواتی والارض، اللہ سبحانہ و تعالی دا نور ہے، تو بشر ہے ظلمہ دے پردے وچ تے کیویں ڈائریکٹ رب کو مانگ سکتا ہے، کیویں ڈائریکٹ رب کو لے سکتا ہے. تے اگر لینا چاہنا ہے تو پھر سمجھ لے اے انہاں وچ لے پیاریاں نا. اللہ دی پاور بڑی ہے، تیرے تے پاور کوئی نہیں، تو لے نہیں سکدا. وچ لے پاور والے، وچ پاور والے لیا جے میں 11,000 چھوٹی لین آئی ہے. یہ ٹرانسفارمر نے پیچھے کور کیتا ہے کرنٹ، اگر انہاں کی چھڈا جنہاں کدا ضرورت ہے اے پاور والے بندے جو وچ آن گے اے پیچھے کرنٹ روک لیسن. سانو انہاں کی چھڑ سے جنی ساڈی کمیٹری ہے ساڈی برداشت ہے انہاں سانو دین گے پھر تے اسی برداشت کر لیسن. جے اگر آکھیں ڈائریکٹ وچ کڈو جا سیدھا سیدھا حساب اللہ لیے فرمایا پھر پٹاکے بول سکتے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے. لہذا ہن تو سمجھ آ گئی نا گل سارے نے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی جنہاں دا لقب ہے سیف اللہ، ساڈے بھی سیف اللہ نے ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ بھی سیف اللہ، وہ بھی سیف اللہ. سیف اللہ دا معنی کہ اللہ دی تلوار، دشمناں تے سخت تلوار، دین واسطے ملائم تے نرم. سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی جگہ جرموں میں گئے نا کہ ٹوپی آپ کی نا ڈھیپ، آپ نے ساتھ رکھا جلدی کرو ٹوپی لگو، بڑی جستجو تلاش کی میں ٹوپی لگو. یہ تو ٹوپی لگی تو پرانی نہیں، کپڑا تو پاٹ ہویا. آپ کا حضرت ہے کی خوشی ہے ٹوپی میں اتنا رولا پائی رکھا ہے، یہ تو پھٹی پرانی کی ہے. آپ نے فرمایا تانوں کی پتہ سبحان اللہ، دوسرے دے کپڑے نو دیکھنے پہ تانوں نہیں پتہ نہیں نسبت کے دے نال ہے. سبحان اللہ. یہ قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب نے عمرہ کی تھا کہ فرمایا فالا کا راس محبوب نے سر بنڈوا دے فرمایا جڑے باقی مال آنا فرمایا خبتا کرم ناسو جوانی و شاہی فرمایا باقی مال باقی صحابہ نے لے لے فسبقت بن ناسیتی فرمایا پشانی کے مال میں لے لے فجعلتها فی کلن صورتی فرمایا بال میں ٹوپی میں سی لینے، وہ بال میں ٹوپی میں سی لینے. فرمایا تسی کپڑا لینے پہ ہو اے نہیں خزانہ کی ہے اے نسبت کی دے نالے. فرمایا محبوب نے بالا نال نسبت ہو گئے اس ٹوپی نو اے دے کپڑے نو نہ دیکھو، اے دیکھو وچ بڑا قیمتی خزانہ ہے. سبحان اللہ تکبیر اگلے لفظ بولے نا آپ نے بڑے کو پیارے ساڑھے کتنی ترجمانی کر دی تھی. فرمایا فلم اشہد قتالا الا ہی معی رزقن. فرمایا جتنیاں جنگاں وچ میں حاضر ہویا فرمایا ایک ٹوپی پا کے اللہ نے ہر جنگ میں فتح فرما دی ہے. فرمایا ٹوپی نہ سمجھو، فرمایا جناب فتح دا سرٹیفکیٹ ہے. فرمایا اگر ٹوپی سر تے ہوے فرمایا کہ ہار نہیں ہوتی، اللہ فتح کا فرماتا ہے. فرمایا ہے کا ٹوپی کھولتا نہیں ہے، کوئی زرہ کا نہیں ہے ٹوپی، لیکن فرمایا نسبت محمود بالا نال ہے، خزانہ وچ محمود بال مبارک ہے. یار کئی ٹوپی وچ محمود بال آ
فرمایا محبوب دے بال مبارک اس کو نظریہ پتا چلا محبوب کا مشکل کشا ہے حاجت روا ہے فرمایا جیڑی شہر نسبت ہو گئی محبوب کے نال محبوب نے تعلق ہو گیا فرمایا وہ بھی مشکل کشا وہ بھی حاجت روا نے فرمایا بڑیاں مشکل حل کر دیندے نے فرمایا اس تو بڑی کو مشکل ہوتی ہے کہ سامنے دشمن کھڑوتا ہوئے تے تیر تلواروں دے ہتھے ہوئے جناب سر لانوں کی حال ہوئے اس تو بڑی تا مشکل کوئی نہ خالد بن ولید فرماتے ہیں جب ٹوپی ہوئے تا مشکل پھر آندھی نہیں ہے مشکل آندھی نہیں ایک ٹوپی ہر کر دینی ہے فرمائے مشکل کشائے ٹوپی اسی اللہ نہیں ٹوپی اے مشکل کشائے اے کنہیں مشکل کشا بن گئی ان دے وچ محبوب دے بال مبارک تے اگر بال مشکل کشا ہو سکتے نے تے فرمایا پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے مشکل کشا ہیں اے کوئی کہے یہ تو یہ ظاہری زندگی میں چھایا ہو سکتا ہے ہون تا نہیں مشکل مڑ حل کر دینا اے بھی سراغ بند کر دینا الموجم القبیر ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری مثال ہو گیا دور خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالی پہ گئی بارش رک گئی لوگ چلتے گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بھئی کوئی حل کرو جانور مردے پہنے انسان مردے پہنے تو بارش منگو حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کی قبر مبارک پہ گئے قبر مبارک پہ جا کے آقا اس تسکی لعمتی کا قد حلقو اس تسکی کاف بھی حاضر دیئے لعمتی کا مڑن حاضر ہے یعنی صحابہ محبوب نو حاضر ناظر سمجھا اسی بھی حاضر ناظر سمجھنے ہیں نظریہ صحابہ لا آقا اس تسکی لعمتی کا یا رسول اللہ تاڑی امت حلاق ہوگی کوئی تو بارش کا انتظام تو فرما ہوا اگر صحابہ کا نظریہ ہوگا محبوب سن دے نہیں محبوب اس کے حال نہیں کر دے اتنے جان کی لوڑی نہیں پہنی سی مسجد آنا آیا مسجد ہوتے آج اللہ کی بارگاہ سے مانگ دے نہیں پتا تھی سن دے بھی نہیں مشکل حال بھی کر دے نہیں کہاں در مصطفیٰ کے جاتے قبر مبارک کے جاتے ایک عرض کی تھی کہ بس آنکھ لگی محبوب تشریف لے آئے سبحان اللہ محبوب تشریف لے آئے فرمائے اے تھی عمرہ جاؤ پر فروغ میرا سلام آتی کہ فرمائے آنکھ مسکونہ جاؤ بار سے انتظام ہو گئی بار سے انتظام ہو گیا اے تو پتا چلا بانے زہری زندگی ہے کہ بانے نشان ہو گیا فرمائے ہون بھی وسیلہ پیش کرو کہ اللہ مشکلہ حل فرما دیتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ الادب المفرد آپ کی کتاب ہے آپ نے ایک نا اگر مسجد کا پیر شال ہو جاوے نا ختم ہو جاوے حرکت کرنو چھاڑ دے وے پر میں بڑی مشکل ہے جن نے مشکل حال کراونی ہوئے پر میں ایک انہیں وظیفہ دس ہے وظیفہ کا امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ پاؤں شال ہو گیا بڑے پریشان چلن تو بھی عادت ہو گئے بڑے پریشان ہیں کسی نے کیا پریشان کیوں ہوتے ہو اور انہوں کو کارو جتنا پیار کر دے انہوں کو کارو جتنا پیار کر دے آپ نے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ عجسی آنے ہیں نعرہ رسالت آتے کی آکھنا یا رسول اللہ اے صحابہ نے کیا جب عبداللہ بن عمر نے یا محمد لفظ آکھے نا کہ فوراً پیر ٹھیک ہو گیا آدھر ایمیں لگتا ہے جو رسی نہ کن ہو یا تو کسی چھڑ دیتا ہے ایمیں لگتا زہری زندگی بیچ تے زندگی تو بعد زہر زندگی تو بعد بھی محدودہ وسیلہ پیش کیتا جاوے نا زبان تے آ جاوے پھر اللہ سانو نہیں دیکھتا پیار کی وجہ کالا مکالا تے گنہگار آ گیا ہے پھر محبوب دے دیکھتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبودہ وسیلہ پیش کیتا ہے اس میں پھر اللہ قبول فرما لیتا ہے اور آ جائیے دوسرے پاس سے یہ ہو گیا محبوب مشکل کشا نے حاجت روا نے یا نستعین خلاف نہیں ہے کیونکہ در مصطفیٰ در خدا ہے امام اہل سنت اشعار امام احمد رضا بخدا خدا کا یہی ہے در بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں کوئی اور مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں امام اہل سنت اے میں نہیں اسی آپ کے عشق و محبت اللہ حضرت اے نعرے میں نہیں لائے جاندے انہوں نے کمال کام کیتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت عظمت پہرا دیتا
جو بھی بولے نے محبوب کی تعریف کی تھی ایک دفعہ ریاست نام پارا دے لوگ آگے جا کر جی نواب دی تعریف کے لوگوں نے بڑے بڑے قصیدے لکھے ہیں کہ انہیں نوازا انعام کر ایک قصیدہ تسی بھی لکھ دیو ایک قصیدہ تسی بھی لکھ دیو کہ آپ نے جڑا قصیدہ اس میں لکھا نا بولے نا فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے وما نقص جہاں نہیں یہی پھول کھال سے نور ہے یہی شمع دھواں نہیں فرمایا بڑے بڑے پھول تسی ویکھے ہونے نے فرمایا جتنے پھولوں میں نہ کنڈے ضرور ہوندے نے فرمایا کائنات کے ایک پھول ہو جائے جڑا خوشبو بھی دیندا ہے تے کنڈا بھی کوئی نہیں وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی بڑی شمع تسی ویکھی ہوئی نے فرمایا روشنی دیندی ہے لیکن بدبو دا دھواں ضرور دیندی ہے فرمایا کائنات کے ایک شمع ہی ہوئی ہے جڑی روشنی بھی دیندی ہے پورے کائنات میں روشن کیتا ہے سو لیکن دھواں بھی کوئی نہیں ہے ایک پہلا مصرع پڑھا اللہ کیا کہتا ہے نواب دی طرف کیا کرو فرمایا ساڈے نواب تے کوئی نہیں تسی کیڑے نواب دی گل کردے ہو فرمایا ساڈے نواب تے کوئی نہیں وہ کمال حسن حضور ہے وما نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے دھواں نہیں یہ لکھ دیتے ہیں آخری مقطع لکھا نا کمال کر کروں مدحا اہل دور رضا بڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا ہے نہ نہیں فرمایا میرا دین کو روٹی کا ٹکڑا ہے کسی عہدے کی چاپلوسی کرا کسی عہدے کی چاپلوسی کرا اون دی تعریف کرا فرمایا میں آگے کریم کا گدا جدو بھی بولا گا محمودی تعریف ہی کرا کسی اور کی تعریف نہیں کر سکتا فرمایا محدود نے آپ ہی فرماتے ہیں حاکم و حکیم دادو دعا دے حاکم و حکیم حاکم میرے تینو داد دے دے حکیم تینو دعائی تے دارو دے دے فرمایا یہ کچھ نہ دے حاکم و حکیم داد و دعا دے یہ کچھ نہ دے مردود یہ مراد کس آیت و خبر کی ہے کیڑی آیت ہے مفہوم ہے کیڑی حدیث کا مفہوم ہے کہ حکیم تینو دعائی دے دے حاکم تینو داد دے دے تے محبوب کچھ بھی نہ دے کوئی آیت ہے دس نہ کیڑی آیت ہے مفہوم پیش کر حاکم و حکیم داد و دعا دے یہ کچھ نہ دے مردود یہ مراد کس آیت و خبر کی ہے اسی دوسرے نمبر تے جانے ہیں جی اللہ والے کو اللہ والے کو جانے اللہ والا بنتا کدو ہے بلا جدو اپنے آپ اللہ دی محبت وچ جذب کر لیندا ہے فنا کر لیندا ہے اے نہیں ہو سکتا بندہ نماز ہی نہ پڑھے تے اللہ دا پیارا قرآن دی زیادہ بھی کدے نہ کیتی ہوئے تاکہ اللہ دا پیارا تو ولی نہیں بنتا ہوں ولی وہی بنتا ہے جڑا شریعت دا پہرے دار ہوئے شریعت تے چلن والا ہوئے لوکاں دی رہنمائی کرن والا ہوئے فرمایا وہی ولی ہے دوسرا ولی ہے ولے مارن والا ولی نہیں ہے ولی وہی ہوئے گا جڑا شریعت کاربند ہوئے گا شریعت چلے گا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی ہے فرمایا ان تقرب الیہ بشبر تقربت الیہ بان ان تقرب الیہ ذراع تقربت الیہ بان فرمایا جب اللہ والا کوئی ایک گیٹ قریب ہوتا ہے نا اللہ ایک گز قریب ہو جاتا ہے جب ایک گز قریب ہوتا ہے فرمایا اللہ ہاتھ پھیلانے کے برابر قریب ہو جاتا ہے ان اتانی یمشی آتے تو ہر والا کر جب کوئی پیدل چل کے اندر رب دوڑ کے آتا ہے یہ ساریاں لفظ متشابہات اللہ ایک گز دو گز ایک گز نیڑے ہونا تو یہ بجن تو پاک ہے ان دا مطلب مفہوم حدیث کا ہے فرمایا بندہ تھوڑا کیا پیار کرے تا صحیح سبحان اللہ بندہ آوے تا صحیح کرے خدا دے فرمایا رب بڑھ کے انہوں پیار کرتا ہے پھر انہوں آدھے نیڑے کر لیتا ہے پھر فرمایا جدو پھر بندہ رب دے نیڑے ہو جاتا ہے نا آج اسی ہو سے پاک دے گا آج صدیاں بعد اسی جمعے اسی انہوں کا زمانہ بھی نہیں پایا دیکھا بھی نہیں آج بھی اسی انہوں کا ذکر کرنے ہیں ایک کیڑی شے ہے جڑی ساڈے دلوں وچ انہاں دی محبت بھر دیتی ہے صحیح بخاری تے مسلم دی حدیث جس کا جواب ملتا ہے فرمایا ان اللہ اذا حب عبدا دعا جبریل فقال انی احب فلانا جب اللہ کس نال پیار کرتا ہے نا کس نال پیار کرتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے جبریل علیہ السلام بلا کے فرماتا ہے اے جبریل فلاں دھرتی تے رمن والا میرا مرد درویش بغداد وچ رمن والا لاہور دی دھرتی تے رمن والا پاک مکہ دی دھرتی تے رمن والا اجمیر شریف رمن والا چشتیاں رمن والا
تو بھی پیار کر جبریل علیہ السلام بھی پیار کرنے لگ پاندے نے پھر سلسلہ رکدا نہیں جبریل علیہ السلام اللہ حکم فرماندا ہے ثم ینادی فی السماء ہن آسماناں وچ اعلان کر دے کہ فلاں بندے نال رب بھی پیار کردا ہے جبریل بھی پیار کردے نے اے سارے آسمانی فرشتوں تسی بھی پیار کرو فرمایا سارے جدو اعلان سنتے ہیں جبریل علیہ السلام دا فیحب اہل السماء سارے آسمان والے بھی پیار کرنا سبحان اللہ سارے آسمان والے پیار کر لگ گئے پر اس کے بعد ثم یودع له القبول فی الارض فرمایا پھر ایک گروہ ایک جماعت فرشتے کی زمین تے ہوندی ہے فرمایا گزرتے جاندے نے لوکاں دے دلوں وچ پیار کرتے جا سبحان اللہ اج صدیاں بعد غوث پاک دا پیار ساڈے دنیا وچ کنے بھرا ہے فرمایا رب کائنات نے سلسلہ جاری کیتا ہے بڑیاں تاریخاں چلیاں بڑے لوگ ڈالر خرچ کیتے کہ اللہ والے دا پیار رک جاوے لیکن موقع نہیں وجہ کی ہے فرمایا فرض تو شروع ہوے ختم ہو گیا نا فرض تو شروع نہیں ہویا رب نے عرش تو شروع کیتا ہے فرمایا جی دی طاقت ہے تمہارے کر لوے رب نے شروع کیتا ہے تے تبلیغ واسطے ڈیوٹی کیتی لائیے خوش کرے سردار کی ڈیوٹی لائیے فرمایا جبریل تو سارے بندے سردار ہیں لیکن تو بھی جتنی دیر تک میرے خاکی بندے نال پیار نہیں کرے گا نا گل نہیں بنے گی فرمایا سارے آسمان والے فرشتے اس میرے بندے نال پیار کرن تو میرا پیارا ہے وہ میرا پیارا ہے کہ اگر اللہ دے ولی دی محبت شرک ہوندی اللہ دے ولی دی محبت بدعت ہوندی اللہ دے ولی دی محبت اسلام میں گنجائش نہ ہوندی اللہ دے ولی دی محبت غیر دی محبت ہوندی اللہ پھر جبریل حکم دے گا کدے بھی نہیں جبریل حکم دیتا پھر جبریل تو بعد پھر فرشتے سارے حکم دیتا ہے پھر زمین میں بھی فرمایا سارے اعلان کرو سارے دل میں محبت پیدا کر دیو پتہ چلا اللہ دے ولی دی محبت غیر دی محبت نہیں اللہ دی ہی محبت ہے کیوں ساری زندگی انہوں نے رخ کی کرایا بندیاں دا اللہ بن تفسیر ابن کثیر حرام بن حیان رضی اللہ عنہ راوی نے فرمایا ما اقبل عبد بقلبه الا اقبل اللہ بقلوب المؤمنین فرمایا ساری زندگی جڑے نے اللہ والے ایک بندیاں دا رخ کردے نے رب وال جدوں دنیا تو چلے جاندے نے فرمایا ہن رب سارے دا رخ تے کر دیندا ہے سبحان اللہ سارے دے سینیاں وچ محبت بھر دیندا ہے فرمایا بھاوے صدیاں بعد جمے دل وچ محبت ہوئے گی اللہ والے اگر ایمان کی ربی ہے تو دل وچ محبت ضرور ہوئے گی اگر ایمان ہی نہیں تو پھر محبت کتھوں آئے گی اور اگر انہاں ولیاں دے ول چلا جاوے تو سے پاک جاوے داتا صاحب جاوے بابا صاحب جاوے کوئی بھی اللہ دا پیارا اللہ دا بزرگ جڑا ہے اودے سی جاوے اودے جتنے قدم ساڈے اٹھیون گے فرمایا سمجھ لو اللہ ول جا رہا ہے وہ تواڈے قدم رب ول کرن پان گے سمجھو اللہ دے ول جا رہے ہو اللہ دی بارگاہ جا غیر اللہ نہیں نے وہ اللہ دی بارگاہ جا رہے ہو ایک لفظ ویسے ہی نہیں حدیث پاک سماعت فرماؤ حدیث پاک ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ مرید آدھے پیر نو ملن ٹر گیا سبحان اللہ کدے گیا جی مرید پیر نو ملن واسطے جا رہی ہے فارسد اللہ له علی مدرجۃ ملکا اللہ نے ایک فرشتے کو بھیج دیا چل میرے بندے کا استقبال کر سبحان اللہ میرا بندہ میرے پیارے نو ملن جا رہی ہے مرید پیر نو ملن جا رہی ہے فرمایا چل اس کا استقبال کر فرشتہ آ گیا جناب راہ کلوریا انسانی شکل میں بندہ چلدا چلدا آیا آقا اینا ترید اور کتھے جان دا ارادہ ہے کدے جا رہی ہیں انہیں کہ ارید خلی فی حاضر کریا او فلاں مسجد میرا پیر راندو نو ملن جا رہی ہیں انہوں ملن جا رہی ہیں ابو فرشتہ سوال کردا ہے حل لکا من نعمت تردوها علی اور کیا کوئی احسان ہے کوئی دنیاوی معاملہ کو لین دین کرنا ہی کہاں جا رہی ہیں ملن واسطے ابو جڑا جواب دیتا نا مرید آخر لا غیرہ انی احببت فی اللہ کوئی دنیاوی معاملہ نہیں ہے اس واسطے پیار کرنا انہیں رابطہ راہ دکھایا ہے سیدھا راہ دکھایا ہے رب والا میرا راستہ بیان کیتا ہے تاں انہیں پیار کرنا کوئی دنیاوی لین دین نہیں ہے یہ وہ فرشتہ کہندا ہے میں انسان نہ سمجھی انی رسول اللہ الیکا اور میں اللہ کا بھیجا فرشتہ سبحان اللہ اللہ کا بھیجا فرشتہ تے کھڑوتا کیوں
سن لے. فرمائے ان اللہ قد احبک کما احببت فی اللہ. فرمائے جنہیں تو اودے نال پیار کرنا ہے نا, کوئی تما نہیں, کوئی لالچ نہیں, تو اس وجہ تو نے تینوں راہ دا راہ دکھایا. فرمائے اللہ بھی تیرے نال پیار کر رہی ہے. کوئی ساڈے نال نکلنا ہوے, کسے کام دا بھی نہ ہوے. فرمائے پیر دے گھر والے جاری ہے کہ اللہ نکمیاں نوں بھی کام والا بنا لیتا ہے, محبوب بنا لیتا ہے. فرمائے جنہیں جاری ہے, فرمائے وہ تو میرا پیارا ہے نا, اس پیار کی وجہ تو اللہ پھر سانوں نہیں دیکھتا. فرمائے اس پیارے دے ول جاری ہے کہ جنہیں قدم اٹھے نے. فرمایا کہ ہن رب ول اٹھی دے نے. اوئے غور کرو, گنہگار جیا بندہ ہوے, سیاہکار بندہ ہوے تے اللہ دے پیارے ول ٹر جاوے تے رب فرماوے اے غیر اللہ دے ول نہیں جا رہا, ان دے قدم میرے ول آ رہے ہیں. تے تاں تے اسی آکھنے ہیں جڑا اسی نماز وچ آکھنے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, او ساڈا عمل ہی ہوئے اے غیر زندگی نہیں. سبحان اللہ. او غیر محمد کا گل خراب ہوئے نا. فرمایا اے اللہ دے ڈر ہیں, اللہ کی رحمت مظہر ہیں, اللہ کی انواروں کا جنجات مظہر ہیں. فرمایا جب انہاں والے جانا دے تو پھر غیر نہیں ہے, یہ اللہ دے ڈر ہے, یہ اللہ دے ڈر ہے. لہذا محبوب کا ڈر ہوئے یا کسی اللہ دے پیارے کا ڈر ہوئے. فرمایا غیر اللہ نہیں, غیر اللہ کا فیض ہے ہی کوئی. غیر اللہ کیسے ہیں؟ اب بت لات منات عزا, وہ بتو غیر اللہ, انہیں کو فیض آیا, وہ تو جہنم میں جان گے تو نال ساتھ چنو لے جان گے, انہیں تو فیض ہے ہی نہیں. وہ غیر اللہ کا فیض ہوندہ ہی نہیں, فیض ہوندہ ہی اللہ والے بچے, فیض ہوندہ ہی اللہ والے بچے. فرمائے وہ صداقت لا دی ہے کسی اللہ والے دی زبان. سبحان اللہ. خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ چلتے چلتے جدو آئے نا لاہور, سبحان اللہ, چلو میری تیری تو نظر قاصر ہے نا, نہیں دیکھ سکتی. فرمائے جنہ دیکھ ہے انہاں دی زبان دا صداقت ہے نا. فرمائے جدو چلتے چلتے لاہور آئے تے لاہور جدو داتا نے مثال پہ آئے نا 40 دن رک گئے. سبحان اللہ. ایک دن نہیں 40 دن رکے رہے. پھر جدو نکلے نا جنہیں مانگتے تے سواری میں کچھ لگ پہ نا, پھر دعاواں دیندہ جاتا ہے, دعاواں دیندہ جاتا ہے, نعرے مارتا جاتا ہے. فرمایا جنہیں خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین لب بنا خیر کے خیرات تے فرمایا کانج رب فیض آدم مظہر نور خدا ناصرہ پیرے کامل قابل رحمہ. فرمایا اے دا گھرانے بڑی جانا ہے, گھرانے بڑی جانا ہے. کسی میں نہ سمجھائے کوئی مٹی قبر ہے خالی ہے کہ کچھ نہیں ہے. فرمایا خزانے بڑی جانا ہے کہ جڑا ناقص ہوئے ان دے واسطے پیر کامل ہی نہیں. سبحان اللہ. جڑا پہلے کامل ہوئے, آپ پہلے بھی کامل ہیں نا, فرمایا ان دے واسطے بھی رحمان. سبحان اللہ. میری تیری زبان پر قاصر ہے, یہ حق بھی قاصر ہے, نہیں دیکھ سکتی, یہ تو نظر آلے تا دیکھ دے. سبحان اللہ. نعرہ لایا نہیں لایا, آج بھی مزاج سے لکھا ہے خدانی بخش خیر عالم مظہر نور خدا ناصرہ پیر کامل کامل رہنما. جو منکر ہو نبی کا حق کا بندہ ہو نہیں سکتا, جو منکر ہو نبی کا حق کا بندہ ہو نہیں سکتا. بغیر حب نبی ایمان پختہ ہو نہیں سکتا. کہوں میں یا رسول اللہ, کہوں میں یا رسول اللہ, جو نعرے دوزخ میں یہ محمد مصطفیٰ کو گوارا ہو نہیں سکتا. حصار زندگی ہو یا میدان محشر واللہ غلام مصطفیٰ رسوا ہو نہیں سکتا. جس کی سمجھ میں نہ آئے, جس کی سمجھ میں نہ آئے عظمت مصطفیٰ, وہ خون حلالی ہو نہیں سکتا. اللہ کی رحمت کے انوار کس لیے ہیں, اللہ کی رحمت کے انوار کس لیے ہیں, مسیحا کے ہوتے ہوئے بیمار کس لیے ہیں, اگر مشکلیں حل نہ ہوں تو دربار کس لیے ہیں.